میں محض 12 سال کی تھی جب میرے والد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ رات مجھے آج بھی یوں یاد ہے جیسے ابھی کل کی بات ہو۔ میں گہری نیند کی وادیوں میں کھوئی تھی جب اچانک آفاق نے میرے کندھے کو زور سے ہلایا۔ اس کی آواز میں ایسی گھبراہٹ تھی کہ نیند آنکھوں سے یوں اڑ گئی جیسے کوئی تیز آندھی چراغ بجھا دے۔ اٹھ جا رمشا، ہم پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ میں نے آنکھیں ملتے ہوئے ارد گرد دیکھا تو اماں اور فائق بابا کے پاس کھڑے تھے۔ اماں کی تو حالت دیدنی تھی، وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر رو رہی تھی۔ ہائے اللہ، میرا سہاگ اجڑ گیا۔ میں بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی۔ ان کی سسکیوں نے گھر کی فضا میں ایسا ماتم بچھایا کہ لگتا تھا در و دیوار بھی رو رہے ہوں۔ محلے والے آہستہ آہستہ گٹھے ہونے لگے۔ کوئی پانی لا رہا تھا، کوئی اماں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن صدمہ ایسا تھا کہ اماں کسی کی سننے کے قابل ہی نہیں تھی۔ ہمارے ابا جو ہمارے چھوٹے سے گھر کے ستون تھے، اب ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو چکے تھے۔ آفاق 16 برس کا تھا، فائق 15 برس کا، اور میں 12 برس کی ایک ناسمجھ سی بچی تھی۔ ہم تینوں ابا کے سائے میں محفوظ تھے، ان کی شفقت بھری نظروں اور تھپکیوں میں جیتے تھے۔ ان کا یوں اچانک چلے جانا ہمارے لیے گویا زمین کھسک جانے کے مترادف تھا۔ ہم تینوں ایک دوسرے سے لپٹے روتے رہے، کسی کو یہ ہوش نہیں تھا کہ اب آگے کیا ہوگا۔ اماں کی عمر تب محض 35 برس تھی، خوبصورتی ابھی باقی تھی، جوانی ابھی کھڑی تھی۔ محلے کی عورتیں بار بار سمجھانے آئیں، نبیلہ ابھی تمہاری عمر کیا ہے، نکاح کر لو، کوئی سہارا بن جائے گا۔ مگر اماں نے انکار کر دیا، نہیں، میں اپنے بچوں کو کسی غیر کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتی۔ ایک بوڑھی عورت نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، بچے بدل جاتے نبیلہ، وقت کے ساتھ خون بھی سرد ہو جاتا ہے، تیرا بڑھاپا خالی ہو جائے گا۔ مگر اماں نے کسی کی ایک نہ سنی، اپنی چادر کو مضبوطی سے لپیٹ لیا اور ساری دنیا کے خلاف ایک ننگی تلوار تن کر کھڑی ہو گئی۔ اماں نے خود کو سلائی کڑھائی کے کام میں جھونک دیا۔ صبح صبح ہسپتال میں صفائی کا کام کرتی، دوپہر کو محلے کی عورتوں کے کپڑے سیتی، رات کو تھکی ہاری آ کر ہمارے سروں پر ہاتھ پھیرتی۔ ہم تینوں بہن بھائی ابا کے بعد گویا وقت سے پہلے بڑے ہو گئے تھے۔ آفاق اور فائق نے اب 5 سالوں میں اپنی تعلیم مکمل کر لی تھی۔ اماں کی قربانی اور مشقت کا یہ ثمر تھا کہ ہم بھوکے نہ سوتے، لیکن دل کی بھوک بڑھتی جا رہی تھی۔ میں 17 برس کی ہو چکی تھی، اماں کے سلائی کے کام میں ان کا ہاتھ بٹانے لگی تھی۔ میرا دل چاہتا کہ کسی طرح اماں کے بوجھ کو ہلکا کر سکوں۔ میں اکثر رات گئے اماں کے ساتھ بیٹھی سلائی کے کام میں ان کا ہاتھ بٹاتی۔ جب سوئی کپڑے میں چلتی تو ساتھ ہی اماں کی آنکھوں کے خواب بھی ٹانکنے لگتی۔ اماں نے منت سماجت کر کے آفاق کو اسی ہسپتال میں ایک معمولی سی نوکری لگوا دی، اسی میڈیکل سٹور پر جہاں وہ خود صفائی کا کام کرتی تھی۔ تنخواہ زیادہ نہیں تھی، مگر اماں خوش تھی کہ اب گھر کے اخراجات میں کچھ ہاتھ بڑھ جائے گا۔ فائق کبھی بے روزگار تھا، لیکن اماں اس کے لیے بھی جگہ جگہ سفارشیں ڈالتی پھرتی تھی۔ ہر شام ہم امیدوں کی ڈولی اٹھا کر دروازے پر بیٹھ جاتے، مگر اکثر خالی ہاتھ لوٹتے۔ آفاق کی تنخواہ سے کسی نہ کسی طرح گھر کا گزارا ہو رہا تھا۔ جب اس کی تنخواہ آتی تو مہینے کا آٹا چینی آتا، لیکن اب وقت کے ساتھ بھائیوں کے دل میں نئی نئی خواہشیں جنم لینے لگی تھی۔ اب وہ اکثر اماں سے الجھنے لگے تھے، اماں کب تک یوں دھکے کھائیں گے، اب ہمارا گھر بسا دو، سب دوستوں نے شادیاں کر لی ہیں، اپنے اپنے گھر بسا لیے ہیں۔ اماں چپ چاپ ان کی باتیں سنتی رہتی، پھر آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر ایک آہ بھرتی۔ ابا کے جانے کے بعد ہمیں جس محبت اور قربت کی ضرورت تھی وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی تھی۔ آفاق اور فائق اب دوستوں کی محفلوں میں زیادہ وقت گزارتے تھے، اکثر رات دیر گئے گھر آتے، بعض اوقات نشے کی بو بھی ان کے کپڑوں سے آتی۔ اماں کچھ کہتی تو پلٹ کر بدتمیزی کرنے لگتے، اماں بس کرو، ہمیں بھی جینے دو، ساری زندگی تمہاری طرح مزدوری نہیں کرنی ہمیں۔ اماں چپ ہو جاتی، جیسے کسی نے ان کی زبان پر مہر لگا دی ہو۔ میرے دل میں یہ سب کچھ دیکھ کر چھریاں چل جاتی۔ وہ بھائی جو کبھی میرے سر کے تاج تھے اب خود غرض ہو گئے تھے۔ اماں کے جھریوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی وہ دل ہی دل میں اپنے شوہر کو یاد کرتی، کبھی بچوں کے بدلتے رویے پر آنسو بہاتی۔ میں ان کی حالت دیکھ کر خود کو بے بس محسوس کرتی۔ میں چاہتی تھی کہ کسی طرح انہیں سکون دوں،
لیکن میری عمر اور وسائل دونوں بے بس تھے۔ وقت گزرتا رہا، محلے والے بھی بدلنے لگے تھے۔ اب لوگ ہمیں ترس کھا کر دیکھتے تھے جیسے ہم بیچارے ہوں۔ میں نے اماں سے کہا، اماں مجھے بھی کسی کام پر لگا دو، میں کچھ سلائی کے آرڈر لے سکتی ہوں۔ اماں نے میری پیشکش پر نم آنکھوں سے مسکرا کر میری پیشانی چوم لی۔ یوں میں بھی اماں کے ساتھ دوپہر بھر محنت کرنے لگی۔ پھر ایک دن اماں نے ایک رشتہ دیکھنے کا ذکر چھیڑا۔ وہ چاہتی تھی کہ آفاق اور فائق شادیاں کر کے وہ ان کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں، لیکن میرے دل میں ایک انجانا خوف تھا۔ کیا بھائی شادی کے بعد بھی اماں کا اتنا ہی خیال رکھیں گے؟ شامہ واقعی میں اکیلی رہ جائیں گی؟ جیسا کہ محلے کی عورتیں کہتی تھی، آفاق نے خود ہی ایک لڑکی پسند کر لی تھی۔ اماں نے لاکھ سمجھایا کہ بیٹا، ماں باپ کی دعاؤں سے شادی ہوتی ہے، اپنی پسند سے نہیں، لیکن آفاق نے ضد پکڑ لی۔ اماں نے ہار مان لی۔ ایک سادہ سی تقریب میں آفاق کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد گھر کا ماحول یکسر بدل گیا۔ آفاق اب اماں سے بات کرتے وقت نرمی کی بجائے سختی سے بات کرتا تھا۔ بہو کو خوش کرنے کے لیے اماں کی باتوں کو نظر انداز کر دیتا تھا۔ فائق بھی جلدی جلدی شادی کے خواب دیکھنے لگا تھا۔ اکثر کہتا، اماں اب بس بھی کرو، میری بھی زندگی سیٹ کرو۔ اماں بیچاری دن رات کمانے اور دعائیں مانگنے میں مصروف تھی۔ میں دیکھتی تھی کہ اماں کی کمر مزید جھک گئی ہے، آنکھوں میں نمی بڑھ گئی ہے، مگر ہونٹوں پر ہمیشہ صبر کا پھول کھلا رہتا۔ گھر کے خرچے بڑھ گئے تھے۔ آفاق کی بیوی نے شادی کے فوراً بعد اپنے تقاضے شروع کر دیے تھے۔ یہ گھر بہت چھوٹا ہے، ہمیں اپنا الگ گھر چاہیے، مجھے اچھے کپڑے زیور چاہیے۔ آفاق بیوی کے اصرار پر دباؤ میں آ گیا اور اماں سے کہتا، اب اماں تم ہی سمجھو، میری بیوی کا بھی کچھ حق ہے۔ اماں چپ چاپ سب سہتی رہیں۔ انہوں نے آفاق کی خوشی کے لیے کچھ پیسے ادھار لے کر دیے، جس کی قسطیں وہ سلائی کر کے ادا کرتی تھی۔ میں ان کی حالت دیکھ کر تڑپ جاتی۔ کبھی کبھی سوچتی کاش میں لڑکا ہوتی، اماں کا سہارا بن سکتی، لیکن اللہ کے رضا کے آگے سر جھکانا پڑتا تھا۔ فائق کی بھی جلد شادی ہو گئی، مگر اس کی بیوی کا مزاج اور بھی سخت تھا۔ وہ کھلم کھلا اماں سے بدتمیزی کرتی۔ یہ گھر صرف کیا آپ کا ہے؟ ہم ہیں، اب مالکان آپ کو دھکے مار کر بے دخل کریں گے۔ فائق خاموش رہتا، جیسے ساری محبت شادی کے ساتھ ختم ہو گئی ہو۔ اماں کے حصے میں اب صرف تنہائی رہ گئی تھی۔ میں ان کا سہارا بنی رہی، مگر یہ بیٹی کتنا کر سکتی تھی؟ اماں دن رات بیمار رہنے لگی، کبھی بخار، کبھی کمر درد، کبھی آنکھوں کی روشنی مدھم ہو جاتی۔ میں سلائی کا کام کرتی، اماں کا علاج کرواتی، مگر حالات سدھرنے کا نام نہ لیتے۔ اکثر راتوں کو میں جا کر سوچتی کہ کس طرح اماں کو اس اندھیرے سے نکالوں۔ کبھی اپنے نصیب کو کوستی، کبھی بھائیوں کے بدلتے رویے پر آنسو بہاتی۔ اماں نے جو خواب ہماری خوشیوں کے لیے دیکھے تھے، وہ خواب اب ایک ایک کر کے چکنا چور ہو رہے تھے۔ وقت جیسے ایک بوجھ بن گیا جو اماں کے ناتواں کندھوں کو دبائے جا رہا تھا، مگر اماں نے کبھی ہار نہیں مانی۔ ان کی دعاؤں اور قربانیوں کا سایہ آج بھی ہمارے سروں پر تھا۔ ان کی تھکی تھکی آنکھوں میں اب بھی ہمارے لیے ایک چمک تھی، وہ چمک جو ماں کی محبت سے جنم لیتی ہے اور جو کبھی مان نہیں پڑتی۔ بھائیوں کی شادی کے بعد ہمارے دن جیسے یکدم خزاں رسیدہ ہو گئے۔ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی دل الگ الگ ہو گئے تھے۔ وہی بھائی جن کے ساتھ بچپن میں نے کھل کھلا کر ہنسا تھا، جن کے ساتھ گلیوں میں دوڑ لگائی تھی، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے مجھے اسکول چھوڑا تھا، اب ان کی نظریں بدلنے لگی تھیں۔ آفاق اور فائق نے شادی کے بعد اپنے اپنے الگ بستر، الگ برتن، الگ راشن کا مطالبہ کر دیا تھا۔ ان کی بیویوں نے نرمی سے نہیں بلکہ سختی سے یہ بات باور کروائی تھی کہ اب اماں اور میں ان کی ذمہ داری نہیں رہے۔ یہ طے پایا کہ صبح کی روٹی آفاق کی بیوی دے گی اور شام کی روٹی فائق کی بیوی، وہ بھی جس دن اس کا دل چاہے، ورنہ کبھی تو روٹی صرف ایک وقت کی نصیب ہوتی۔ صبح کے وقت بچی کھچی روٹی ملتی، جسے گرم کر کے اماں اور میں چپ چاپ کھا لیتے۔ کبھی کبھی اماں میرے لیے بہانے سے کوئی کہانی سناتی تاکہ میں بھوک کو بھول جاؤں۔ شام کو جب فائق کی بیوی کے ہاتھ کی روٹی آتی تو اکثر اس کا ذائقہ یا تو کچا ہوتا یا سوکھا، جیسے بے دلی سے اسے پکایا گیا ہو۔ گنی چنی روٹیوں کو دیکھ کر اماں اور میں نظریں چرا کر ایک دوسرے کو دیکھتی، دل میں عجیب سی کھسک جاگتی۔ وہی ماں جس نے بیٹوں کے لیے اپنی جوانی کا سکھ قربان کر دیا، آج اسی ماں کے لیے نوالے بھی تول کر دیے جا رہے تھے۔ میں نے اماں سے بارہا کہا، اماں
اجازت دے میں کہیں اسکول میں ٹیچنگ کے لیے اپلائی کر دوں، کم از کم اپنے کھانے کا بندوبست تو کر سکوں گی۔ مگر اماں سہمی سہمی آواز میں جواب دیتی، بیٹی زمانہ خراب ہے، اگر کوئی بات بگڑ گئی تو تیرے بھائی ہمیں اس چھت سے بھی نکال باہر کریں گے، اور تیری بھابیاں تو پہلے یہی چاہتی ہیں کہ ہم گھر خالی کر دیں، ان کے دل میں تو شروع سے ہی ہمارے لیے نفرت بھری ہے۔ اماں کے الفاظ سن کر میں چپ ہو جاتی، مگر دل کے اندر ایک طوفان برپا رہتا۔ روز رات اماں سجدے میں گر کر اللہ سے فریاد کرتی، یا اللہ میرے بچوں کے دلوں میں نرمی ڈال دے، یا میرے لیے اور میری بچی کے لیے کوئی راہ نکال دے۔ وقت گزرتا رہا مگر حالات بدتر ہوتے گئے۔ اب اپنے کمانے کے لیے پیسے اپنی بیوی کے ہاتھ پر رکھتا، اور فائق نے اپنی دکان سے روز کچھ نہ کچھ بچا کر اپنی بیوی کے ہاتھ میں دینا شروع کر دیا۔ ماں کی دعائیں اور بہن کی قربانی اب ان کی نظروں میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ گھر میں کچھ پکا ہوتا تو بھابیاں اپنے بچوں کو پیٹ بھر کر کھلاتی، اور اماں اور میرے لیے بس بچا کھچا سالن یا خشک روٹی بچتی تھی۔ ایک دفعہ اماں کو شدید بخار ہوا، پورے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں بھاگ کر افاق کے کمرے میں گئی اور کہا، بھائی جان اماں کو ڈاکٹر کے پاس لے چلے، بہت تیز بخار ہے۔ مگر جواب میں افاق نے بے نیازی سے کہا، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، کل لے جائیں گے، پیناڈول کھلا دو، پیسے بھی نہیں ہیں اس وقت۔ اور فائق جو صحن میں بیٹھا موبائل پر گیم کھیل رہا تھا، اس نے تو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ میں بھاگتی محلے کی خالہ کو لے کر آئی، جنہوں نے اپنے پرانے سے نسخوں میں سے اماں کی حالت کچھ سنبھالی، ورنہ شاید وہ رات ہماری زندگی کی آخری رات ثابت ہوتی۔ اماں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ میں دیکھتی سلائی مشین پر کام کرتے ہوئے ان کے ہاتھ کانپنے لگتے۔ میں آگے بڑھ کر ان کی مدد کرتی تو اماں میری پیشانی چومتی اور کہتی، بیٹی اللہ تمہیں خوش رکھے، میرا کل کا سہارا تو بس تم ہو۔ مگر بھائیوں کو اب یہ احساس نہیں رہا تھا کہ انہیں اپنی بیوی کے نخرے اٹھانے کی فرصت نہیں تھی۔ ان کے دل اب نرم نہیں رہے تھے، سخت ہو گئے تھے، جیسے زمانے کی گرد نے ان کے جذبات پر دبیز پردہ ڈال دیا ہو۔ اکثر جب ان کی بیویاں کوئی نئی فرمائش کرتی، کبھی سونے کی انگوٹھی، کبھی نئے کپڑے، کبھی موبائل فون، تو وہ فوراً پورا کرنے کے لیے بےتاب ہو جاتے۔ مگر اماں کی دوائی اب میرے تعلیمی اخراجات کے لیے ان کے پاس وقت نہیں تھا، اور پیسے بھی نہیں۔ ایک بار میں نے ہمت کر کے فائق سے کہا، بھائی میرے کالج کا فارم جمع کروانا ہے، تھوڑے پیسے چاہیے۔ فائق نے تیوری چڑھا کر کہا، ہمارے پاس کیا پیسے درخت پر لگتے ہیں، اپنے خرچے خود سنبھالو، ہم کوئی ذمہ دار نہیں۔ میں دل محسوس کر رہ گئی۔ اماں رات کو چپکے روتی، میں ان کے کندھے سے لگ کر کہتی، اماں میں سلائی کر کے محلے کے بچوں کو پڑھا کر کچھ کما لوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ مگر اماں ہمیشہ منع کر دیتی، کہتی، بیٹی تیری عزت سب سے قیمتی ہے، میں تیری عزت داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ یوں دن، مہینے اور سال گزرتے گئے۔ بھائیوں کے یہاں ایک کے بعد ایک بچے ہونے لگے، گھر چھوٹا پڑنے لگا، مگر ان کی خواہشیں بڑھتی گئیں۔ انہوں نے محلے میں کرائے کا مکان دیکھنا شروع کر دیا تاکہ الگ سے گھر لے لیں، اور جب کبھی اماں اس بات پر اعتراض کرتی کہ ارے بیٹا تمہارا یہ آبائی گھر ہے، یہی سب مل کر رہو، تو جواب میں فائق اور افاق دونوں اپنی بیویوں کے اشارے پر سخت لہجے میں جواب دیتے، اماں وقت بدل گیا ہے، اب الگ ہونا ہی بہتر ہے۔ یوں یہ دن وہ الگ الگ دونوں مکانوں میں آباد ہو گئے، اور اب ہم ماں بیٹی تنہا رہ گئے۔ غربت کی ماری ہماری زندگی میں جب ماں کو بیماری نے آ گھیرا تو ایسے لگا جیسے پہلے سے جلتی چتا پر کسی نے مزید تیل ڈال دیا ہو۔ ماں کو کئی برسوں سے شوگر کی بیماری لاحق تھی، مگر حالات ایسے تھے کہ ہم اس بیماری کو کبھی سنجیدگی سے لے ہی نہیں سکے۔ جس دن ڈاکٹر نے پہلی بار کہا تھا کہ اماں کی شوگر بہت بڑھ چکی ہے، اب دل پر بھی اثر ڈالنے لگی ہے، اس دن میرا پورا وجود لرز گیا۔ ڈاکٹر نے دوائیوں کی ایک لمبی فہرست ہاتھ میں تھما دی تھی اور کہا تھا کہ اگر یہ دوائیں وقت پر نہیں دی گئیں تو ماں کے دل پر شدید حملہ ہو سکتا ہے۔ مگر ہم کہاں سے لاتے وہ مہنگی دوائیں؟ دواؤں کی قیمت سن کر تو میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ ہر گولی، ہر ٹیسٹ، ہر ایکس رے ایسا لگتا جیسے سونے کے سکوں سے تولے جا رہے ہوں۔ گھر میں پہلے ہی ایک ایک پیسے کو ترس رہے تھے، اب اماں کی دوائیوں نے جیسے ساری کسر پوری کر دی۔ اکثر میں اماں کو بہلا کر کہتی، اماں فکر نہ کرو، اللہ کوئی راستہ نکالے گا، مگر دل کے اندر ایک عجیب سی بے بسی کا طوفان چلتا رہتا۔
अम्मा रातों को उठ कर पसीने पसीने हो जाती, कभी सीने में दर्द की शिकायत करती, कभी हाथों पैरों में सुन होना, और हम बस दुआ और नीम हकीमी के सहारे जीते रहते। याद है मुझे एक रात जब अम्मा का सांस पूरी तरह से उखड़ने लगा था। मैं दीवाना वार अम्मा को सहारा देकर गली के नुक्कड़ पर मौजूद क्लिनिक ले गई थी। क्लिनिक के डॉक्टर्स ने हाथ देखते ही कहा, फ़ौरन अस्पताल ले जाओ, दिल पर दबाव बढ़ गया है। मैं अम्मा को रिक्शे में बिठाकर अस्पताल ले गई, मगर इमरजेंसी में दाखिले के लिए भी जमा रकम मांगी गई और मेरे पास तो दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं थे। काश उस वक्त मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं अम्मा को फ़ौरन बेड पर डालकर इलाज शुरू करवा सकती, मगर मैं वहाँ अस्पताल के दरवाजे पर एक मोम की गुड़िया की तरह खड़ी बस रोती रही और अम्मा की डूबती सांसों को देखती रही। जब वापस लौटे तो अम्मा ने मेरा हाथ थाम कर कहा, बेटी परेशान ना हो, मेरी ज़िंदगी तो वैसे भी अल्लाह के हाथ में है, दवा हो या ना हो जो लिखा है वही होगा। अम्मा की ये बात सुनकर दिल का गोश्त फटने लगा। कौन माँ है जो अपनी बेटी को अपने दर्द का बोझ भी न देना चाहती हो। मैंने कई बार दर्जे से काम सीखने की कोशिश की ताकि किसी तरह पैसे कमाकर अम्मा के लिए दवाइयाँ खरीद सकूं, मगर किसी ने काम नहीं दिया। एक दिन मजबूर होकर अम्मा के जेवरात जिन्हें अम्मा ने मेरे जहेज़ के लिए संभाल रखा था बेच दिए। वो एक मामूली चैन थी जिसे जेवर फरोश ने बड़ी हक़ारत से तोला और चंद हज़ार रुपए मेरे हाथ पर रख दिए। मैं उन पैसों को सीने से लगाकर अम्मा की दवाइयाँ ख़रीदने लगी। दवाई लेकर जब घर पहुंची तो अम्मा ने दवाइयों को देखकर एक बार फिर मुस्कुराने की कोशिश की, मगर वो मुस्कुराहट भी कमज़ोरी से कांपती हुई लग रही थी। अम्मा ने एक गोली पानी से निगली और मेरे सर पर हाथ फेर कर कहा, अल्लाह तुझे सलामत रखे बेटी। मगर मैं जानती थी ये दवाएं वक्ती सुकून देंगी। असल बीमारी की जड़ गुर्बत है जो हर दिन अम्मा के जिस्म को अंदर से खोखला कर रही थी। कभी कभी अम्मा को दिल का दौरा सा पड़ता था और मैं उन्हें घसीट कर बिस्तर से उठाती, उनके सीने पर मालिश करती, ठंडे पानी से माथा गीला करती और अल्लाह के हुजूर हाथ उठाकर गिड़गिड़ाती, या अल्लाह मेरी अम्मा को शिफा दे दे, मुझे उसकी एक एक सांस अजीज़ है। मेरे आंसू अम्मा के चेहरे पर टिपकते रहे और अम्मा मेरी उंगलियां अपने कमज़ोर हाथों से दबाकर तसल्ली देती रहीं। माँ खुद दर्द में डूबी हुई थी, मगर मेरी तसल्ली की फ़िक्र थी। और एक दिन अम्मा के लिए जो दवाइयाँ मैं 2 दिन से नहीं ला पाई थी वही कमी मोहलिक बन गई। शुगर ने अम्मा की रगों में इस कदर नुकसान पहुँचाया कि एक मामूली सा ज़ख्म भी नासूर बन गया। अम्मा का पाँव सूज गया, ज़ख्म से पीप रिसने लगी और डॉक्टर ने कहा कि अगर फौरी इलाज नहीं हुआ तो जहर पूरे जिस्म में फैल जाएगा। मगर मैं कहाँ से इलाज के हज़ारों पैसे लाती। जिस्म में सकत नहीं थी, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया था, मोहल्लेदारों ने बस हमदर्दी के 2 लफ्ज़ कहे और फिर अपने अपने घरों में मगन हो गए थे। रातों को मैं अम्मा के पाँव से पेप साफ करती, फफोलों पर नमक डालकर स्याह पट्टियाँ बांधती और अल्लाह से फरियाद करती कि कोई मौजज़ा हो जाए। अम्मा दर्द से कराती, मगर कभी ज़ुबान से शिकायत का एक लफ्ज़ नहीं निकालती थी। मेरी माँ कितनी अजीम थी, वो अपनी मौत को सामने देख रही थी फिर भी मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देखने की ख्वाहिशमंद थी। उन दिनों मैंने सीखा कि गुर्बत इंसान को ज़िंदा लाश बना देती है। कभी पेट खाली होता है तो कभी दवा की अदम दस्तियाबी जान ले लेती है। उन दिनों जब हमारी ज़िंदगी में उम्मीद के दिए बुझने लगे थे, जब अम्मा की बीमारी ने हर दरवाज़ा बंद कर दिया था, कोई भी दरवाज़ा उम्मीद से नहीं खुलता था, तब मोहल्ले की एक बड़ी अम्मा ने मुझसे कहा, बेटी इस बार गौसिया नसीरिया मज़ार पर जाकर बत्ती जलाओ, वहाँ जो भी दुआ मांगी जाती है कबूल होती है। उनके ये अल्फाज मेरे दिल में बुझते चिराग की आखिरी लू बन गए। मैंने अपने सारे खौफ, शुकूक और सारी थकन एक तरफ फेंकी और दिल ही दिल में फ़ैसला किया कि मैं अपनी माँ की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे वो गौसिया मज़ार तक का कठिन सफ़र ही क्यों ना हो। अगले दिन मैंने अम्मा को बोसीदा से बिस्तर से उठाया। अम्मा बहुत कमज़ोर हो गई थी। उनकी पतली पतली कलाइयाँ मेरी उंगलियों में ऐसे धंसती थी जैसे किसी पुराने दरख्त की सूखी शाख हो। मैंने उनके कंधों पर चादर डाली, उनके पैरों में चप्पल पहनाने की कोशिश की जो बार बार पाँव से खिसक जाते थे, और दिल मजबूत करके उन्हें सहारा देकर घर से बाहर निकाला। मैंने अम्मा को एक रिक्शे में बिठाया। रिक्शे का ड्राइवर हमें मज़ार तक ले जाने पर पहले तो राज़ी नहीं हुआ। बोला, बीबी अस्पताल जाना तो अलग बात है, मज़ार का रास्ता बड़ी दूर है, पहले पैसे दो। मैंने जेब में हाथ डाला, महज चंद 100 थे, वही जो अम्मा की दवाइयों से बचा लिए थे। मैंने इल्तिजा भरी नज़र से उसे देखा।
تو شاید اللہ نے اس کے دل میں تھوڑی سی نرمی ڈال دی اور وہ بڑبڑاتا ہوا لے چلا۔ مزار کا راستہ گویا ایک آزمائش کا سفر تھا۔ ہر جھٹکے پر اماں کی کراہت میرے کانوں میں تیر کی طرح پیوست ہو جاتی۔ میرا دل کرتا کہ رکشے والے سے کہوں آہستہ چلاؤ، مگر وقت اور حالات دونوں اجازت نہیں دے رہے تھے۔ آخر ہم مزار کے باہر پہنچے۔ وہ ایک پرانا کچی اینٹوں کا بنا مزار تھا جس پر ہرے رنگ کا کپڑا ڈالا گیا تھا اور چاروں طرف اگربتیوں کی خوشبو اور مدھم روشنی کی ہلکی روشنی پھیلی تھی۔ ہوا میں عجیب سا تقدس، ایک پراسرار سکون بکھرا ہوا تھا۔ میں نے اماں کو بڑی احتیاط سے سہارا دیتے ہوئے مزار کے اندرونی حصے میں پہنچایا۔ اماں کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے، سانس پھول رہی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں ایک انکہی سی امید جاگ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ کئی عورتیں، بچے، بوڑھے سب اپنے دکھ لیے مزار پر آئے تھے۔ کوئی منت کے دھاگے باندھ رہا تھا، کوئی موم بتی جلا رہا تھا، کوئی سجدے میں گر کر رو رہا تھا۔ میں بھی اماں کو مزار کی چوکھٹ کے قریب لے آئی۔ اماں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور میں نے بھی آنکھیں بند کی۔ یا اللہ، یا رسول، یا غوث پاک، میری ماں کو شفا دو۔ میں کچھ نہیں کر سکتی، میرے پاس کچھ نہیں، بس تیری دہلیز پر آئی ہوں۔ میرے دل کی ساری فریاد، بے بسی، ساری امیدیں آنکھوں کے راستے آنسو بن کر بہنے لگی۔ ایسے لگا جیسے دل کا بوجھ زبان سے نکل کر ہواؤں میں تحلیل ہو رہا ہے، جیسے یہ مزار واقعی کوئی مقدس جگہ ہے جہاں دلوں کی فریادیں سنی جاتی ہیں۔ پھر محلے والی کی اماں کی نصیحت یاد آئی، بتی جلا کر دعا مانگنا، دعا قبول ہوگی۔ میں نے اماں کو ایک طرف بٹھایا، پاس والی دکان سے 10 روپے کی چھوٹی سی بتی خریدی۔ وہ بتی ہاتھ میں پکڑے مزار کے ستون کے پاس پہنچی تو دل میں عجیب سا خوف اور احترام سے لرز گیا۔ میں نے بتی جلائی اور مزار کی مٹی کو چھو کر سر پر لگایا، پھر بتی کو مزار کے پاس لگا کر پوری شدت سے دعا مانگی، یا اللہ، میری ماں کو زندگی دے دے، میں اس کی لاڈلی ہوں، میں اس کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ میں نے اس کے ہاتھوں کی شفقت میں اپنی دنیا دیکھی ہے، اب اس کا سایہ مجھ سے نہ چھین۔ یا اللہ، اگر تیرے محبوب بندے کی جگہ ہی اتنی مقدس ہے تو میری ماں کے لیے معجزہ کر دے۔ میری سسکیاں بلند ہوئی، میں روتی دعا کرتی رہی۔ میرے گرد و نواح میں کئی اور لوگ بھی رو رہے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے سب کے دلوں پر بوجھ اس مزار پر اتر رہے۔ اب مزار پر مجھے سکون ملنے لگا۔ ہر جمعرات کو مزار پر منت ماننے کا عہد کیا۔ مزار پر اس دن دعا کرنے نہیں آئی تھی، میرے دل میں یہ امید تھی کہ شاید اللہ مجھ پر اپنی رحمت کی کوئی کرن برسائے۔ اماں کی دعائیں کرتے جب تھکن نے مجھے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تو میں نے مزار کے صحن کے کونے میں بیٹھ کر کچھ دیر کے لیے آنکھیں موند لی۔ میرے دامن میں دعاؤں کے سوا کچھ نہیں تھا اور جیب میں بھی چند گنے چنے روپے ہی بچے تھے جو میں نے سوچا تھا کہ اماں کے لیے دودھ یا کوئی دوا خرید لوں گی۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی، میری نظر مزار کی ایک پرانی دیوار کے پاس بیٹھے بچے پر پڑی۔ وہ بچہ بمشکل 7 یا 8 برس کا ہوگا۔ اس کے بدن پر پھٹے پرانے میل کچیل سے ہٹے ہوئے کپڑے تھے جو سرد ہواؤں میں اس کی ننگی ہڈیوں والے بدن کو بالکل نہیں چھپا پا رہے تھے۔ اس کے پاؤں میں کوئی جوتا نہیں تھا، سخت زمین پر ننگے پیر بیٹھا تھا، چہرہ دھوپ میں جھلسا ہوا، آنکھوں میں ایسی گہری خاموشی، ایسی بے بسی تھی کہ میرا دل اندر سے ٹوٹ گیا۔ وہ بچہ کچھ نہیں مانگ رہا تھا، نہ ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا، نہ کسی سے سوال کر رہا تھا، بس چپ چاپ بیٹھا تھا جیسے اپنی قسمت سے، اپنی بھوک اور محرومی سے ہار مان چکا ہو۔ اس کی نظریں جھکی تھی، کبھی کبھار پیٹ پر ہاتھ رکھ کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا، جیسے بھوک کی ٹھیسیں اسے اندر سے کاٹ رہی ہوں۔ میرا دل بے اختیار ہو گیا۔ میں نے اماں کے لیے جو تھوڑا کھانا خریدا تھا، 1 روٹی اور 2 چنے کے کباب، وہ کپڑے کے رومال میں لپیٹ کر اپنے پاس رکھا تھا۔ دل میں شدید کشمکش شروع ہو گئی، لیکن پھر اس بچے کی جھکی ہوئی آنکھیں، اس کی کپ کپاتی انگلیاں اور خالی پیٹ کی شدت میرے ضمیر کو جھنجھوڑنے لگی۔ کیا میں اپنی بھوکی ماں کے لیے لایا گیا کھانا کسی اور کو دے سکتی ہوں؟ کیا یہ قربانی اللہ کو پسند آئے گی؟ کیا یہ آزمائش ہے؟ میں نے دل پر پتھر رکھا اور اللہ کا نام لے کر وہ رومال کھولا۔ میں نے روٹی اور کباب نکالا اور دھیرے دھیرے بچے کے پاس گئی۔ بچہ میری طرف دیکھ کر بھی نہیں ہلا، شاید مانگنے کی بھی ہمت ختم ہو چکی تھی۔ میں اس کے قریب زمین پر بیٹھ کے اپنی ہتھیلی میں کھانے کا ٹکڑا رکھا اور آہستہ آہستہ اس کے سامنے کیا۔ لے لو بیٹا، کھا لو، اللہ کے نام پر ہے۔ میری آواز بھر آ گئی تھی۔ بچہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگا، اس کی آنکھوں میں حیرت، خوف اور آہستہ آہستہ ایک نمی اترنے لگی۔ شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی بغیر مانگے بھی اسے کچھ دے سکتا ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے روٹی لی، پھر آہستہ سے کباب کو دیکھا، جیسے یقین کرنا چاہتا ہو کہ یہ خواب نہیں ہے۔ پھر وہ بے تحاشا بھوک سے روٹی پر ٹوٹ پڑا، لیکن کتنی مہذب خاموشی سے، نہ آواز نکالی نہ جلد بازی، بس دھیرے دھیرے نوالا بنا کر کھاتا رہا، جیسے ہر نوالا اس کے جسم کی بجھتے سانسوں کو دوبارہ جلا رہا ہو۔ میں اس منظر کو دیکھتی رہی۔
मेरी आंखों में आंसू आ गए, दिल में अजीब सी तमानियत का एहसास हुआ। ऐसे लगा जैसे मैंने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पाली हो। मैं अपनी भूख, मेरी अपनी ज़रूरतें एक पल के लिए बिल्कुल गैर अहम हो गई थी। ऐसे लगा जैसे अल्लाह ने मेरी दुआ सुनने की पहली निशानी मुझे उसी बच्चे की शक्ल में भेजी हो। अल्लाह तेरा शुक्र है तुमने मुझे आजमाया और मैं नाकाम नहीं हुई, मैंने दिल में कहा। जब बच्चा खाने से फारिग हुआ तो उसने आहिस्ता से सर उठाकर मुझे देखा। उसकी आंखों में वो दुआ थी जो ज़ुबान से नहीं निकल सकती थी। फिर उसने सर झुकाकर अपने फटे पुराने कमीज़ के दामन से अपने होंठ पोंछे और ज़मीन पर बैठे बैठे हाथ उठा दिए। वो मेरे लिए दुआ कर रहा था, या अल्लाह इस बाजी को खुश रख, इसकी अम्मा को शिफा दे। मैंने सुना नहीं मगर मैंने महसूस किया कि मैंने जान लिया है कि उसकी खामोश दुआएं आसमान तक जा रही हैं। उस लम्हे मुझे लगा जैसे मेरी दुआएं अल्लाह तक पहुंच गई हों, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी इबादत कर ली हो, कोई बहुत बड़ी मन्नत पूरी कर दी हो। तभी मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी इंसान की अपनी भूख, अपनी तकलीफ़ से बढ़कर किसी और की भूख मिटाना, किसी और की तकलीफ़ को बांटना ही सबसे बड़ी इबादत बन जाता है। और शायद यही वो पल था जब अल्लाह मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ होगा, मेरी गिरती हुई उम्मीदों को सहारा दिया होगा और माँ की शिफा के दरवाजे खोलने का इरादा कर चुका होगा। जब वो बच्चा मेरे लिए दुआ कर रहा था, मैंने उसके चेहरे पर कुछ अजीब सा नूर देखा। ऐसे लग रहा था जैसे उसकी आंखें आम इंसानों जैसी नहीं, किसी चमकते हुए चिराग की तरह रोशन थी। उसका चेहरा मिट्टी में अटा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी आंखें, उन आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी दुनियावी चीज़ से नहीं आ सकती थी। ऐसे लगता जैसे वो आंखें सीधी मेरे दिल की गहराइयों तक देख रही हों। मेरे वजूद के सारे बोझ, मेरी सारी परेशानियां, मेरे सारे खौफ जैसे उन आंखों ने चूस लिए हों। मेरे दिल की वो भारी सिल जो महीनों से, शायद बरसों से मेरे सीने पर रखी थी, वह आहिस्ता आहिस्ता हटने लगी। ऐसे लगा जैसे कोई नामालूम ताकत मेरे दिल में किसी मायूसी की गठरी को उठा रही हो। मेरे हाथ जो कब से कांप रहे थे अब सुकून से अपनी गोद में टिक गए। मेरे पैरों की कपकपी, मेरे दिल की बेचैनी, मेरी आंखों का अंधेरा, सब कुछ इस बार बच्चे की दुआ ने धीरे धीरे ख़त्म कर दिया हो। ये बच्चा कौन है? मेरे दिल में एक सवाल गूंजा। क्या ये आम बच्चा था या अल्लाह ने किसी फरिश्ते को मेरे इम्तिहान के लिए भेजा? मेरी आंखों से आंसू थे मगर दिल में सुकून था। ऐसा सुकून जो न नमाजों में मिला, न दुआओं में, न रातों की किरियाजारी में। चंद लम्हे यूं ही खामोशी में बीते। फिर मैंने सर झुकाकर दुआ की, तकमील पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। आहिस्ता आहिस्ता मज़ार के सहन में बाहर निकलने लगी। बच्चा वहीं बैठा रहा जैसे कोई मुसाफिर जो अपनी ड्यूटी पर मामूर हो। मैं पलट कर कई बार देखना चाहती थी लेकिन दिल ने रोका। ऐसे लगा जैसे देखने से कोई राज खुल जाएगा जो भी जानने का वक्त नहीं आया। जब मैं मज़ार से निकली तो सूरज डूब चुका था। सर्द हवाएं तेज़ी से चल रही थी और आसमान पर स्याह बादल छाए हुए थे। मेरे कदम घर की तरफ बढ़े थे लेकिन दिल में एक अनजानी सी बेचैनी थी। ऐसे लग रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है। घर के दरवाजे पर पहुंची तो दरवाज़ा ज़रा सा खुला हुआ था। हल्की हल्की रोशनी सी अंदर आ रही थी। मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा धकेला और अंदर कदम रखा। सामने का मंजर देखकर मेरा दिल दहल गया। अम्मा बिस्तर पर थी, आंखें बंद, सांसें बेतरतीब, चेहरा पसीने से शराबूर। उनके होंठों पर दर्दी छाई थी और हाथ बेजान से लग रहे थे। अम्मा, मैं चीख उठी और दौड़कर उनके पास पहुंची। मैंने जल्दी से अम्मा की पेशानी पर हाथ रखा। आग से जल रही थी। उनका बुखार इतना शदीद था कि मेरा दिल धक धक करने लगा। उधर अफाक और फाइक दोनों भाई और उनकी बीवियां अपने अपने घरों में बैठे अपनी बातों में मगन थे। किसी को कोई परवाह नहीं थी कि अम्मा किस हाल में हैं। एक ने भी आगे बढ़कर नहीं पूछा कि अम्मा की हालत कैसी है। मैं जल्दी से अफाक के घर भागी जो हमारे सामने ही था। भैया, अम्मा की तबीयत ख़राब है, अस्पताल ले चलें, मैंने रोते हुए कहा। अफाक ने सर निगाह मुझ पर डाली और कहा, मेरे पास तो आज पैसे नहीं है, फाइक से कहो। फाइक ने जल्दी से कहा, मेरी दुकान बंद होने वाली है, मैं तो जा रहा हूँ, कल देखेंगे। उनकी बीवियाँ यूँ बैठी थी जैसे सारा मंजर उनके लिए मामूल का हिस्सा हो। कोई फिक्रमंद नहीं था, कोई बेचैन नहीं था। मैं अम्मा के पास वापस आ गई। उनका हाथ थामे रोने लगी। मेरी दुआओं, मेरी मन्नतों का कोई असर नहीं था उन बेहिस दिलों पर। मेरी अपनी दुनिया अंधेर हो गई। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं हड़बड़ा कर उठी। किसी उम्मीद के बगैर दरवाज़ा खुला, बाहर कोई नहीं था, बस एक छोटा सा थैला रखा था। मैंने थैला उठाया और अंदर लाई। थैले में छोटे छोटे पैकेट्स में लिपटी हुई दवाएं थी, वही दवाएं जो अम्मा की बीमारी के लिए डॉक्टर ने तजवीज़ की थी। साथ एक सफ़ेद कागज़ पर सिर्फ एक जुमला लिखा था,
اللہ نے تمہاری فریاد سن لی ہے، حوصلہ رکھو، اب تم اکیلی نہیں ہو۔ میری آنکھوں میں بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ میں نے جلدی سے دوائیں نکالی، اماں کو پلائی۔ چند ہی لمحوں میں اماں کا بخار ہلکا ہونے لگا۔ ان کے چہرے پر تکلیف کی جگہ سکون کی ہلکی سی جھلک آ گئی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ کون تھا جو مدد کر رہا تھا؟ کہاں سے آئی تھی یہ دوائیں؟ میرے دل میں بچے کی چمکتی آنکھیں، مزار کی خاموش فضا اور اللہ کا نام گونجنے لگا۔ کیا یہ اسی دعا کا اثر تھا؟ کیا وہ بچہ کوئی فرشتہ تھا یا اللہ نے کسی نامعلوم وسیلے سے میری مدد کی تھی؟ میری زبان بے ساختہ شکر کے کلمات پڑھنے لگی۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری لاچاری پر رحم کیا۔ چند دن میں اماں کی طبیعت میں نمایاں بہتری آ گئی تھی۔ ان کے چہرے کی زردی کم ہو گئی اور وہ دھیرے دھیرے بستر سے اٹھنے لگی۔ میں نے جب اماں کو اپنے بستر پر کھڑے ہوتے دیکھا تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ایسے لگتا جیسے خزاں کے بعد اچانک بہار نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہو، لیکن یہ بہار کسی کو راس نہیں آتی۔ محلے کی عورتوں نے دیکھا کہ ہمارے گھر سے بیماری کی منحوس فضا ختم ہو رہی ہے، اماں کے چہرے پر رونق آ رہی ہے اور میں پر اعتماد لگنے لگی ہوں تو ان کے دلوں میں جیسے کانٹے چبھنے لگے۔ پتہ نہیں کہاں سے مدد آ گئی ہے ان کے پاس، کوئی پیر فقیر کا چکر ہے شاید۔ یہ لڑکی تو دن بھر پہلے روتی رہتی تھی، اب دیکھو ذرا خود کو کیا سمجھنے لگی ہے۔ قسمت پلٹی ہے یا کچھ اور، اللہ جانے۔ چغل خوری، حسد، جلنے بھننے والی باتیں جیسے فضا میں گونجنے لگی۔ چند دن پہلے جم پر ترس کھاتے ہمیں گھورنے لگے تھے۔ جس دروازے پر پہلے دعائیں دی جاتی اب وہاں بدگمانیاں جنم لے رہی تھی۔ پڑوس کی خالہ رشیدہ تو یہاں تک کہنے لگی، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، قسمت یوں اچانک نہیں بدلتی، کوئی تعویذ گنڈے کا چکر ہے۔ میں ان کی باتیں سن کر چپ رہتی۔ میرے پاس ان کے شبہات کا کوئی جواب نہیں تھا، بس دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی اور سوچتی جو اللہ دیتا ہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ لیکن دل کے کسی کونے میں عجیب سا خوف بھی تھا۔ کیا واقعی قسمت بدل رہی تھی یا یہ صرف ایک لمحاتی خوش فہمی تھی؟ محلے کی عورتوں کی جلن بھری نظریں، بچوں کے الٹے سیدھے جملے اور بڑوں کی چپ چاپ باتیں میرے دل میں چھپی ہوئی بے چینی کو جگانے لگتی۔ اسی رات جب ساری دنیا نیند کے نرم بستر پر تھی، جب ہواؤں میں خاموشی تھی اور چاندنی دروازوں میں مدھم دستک دیتی تھی، میں گہری نیند میں ڈوبی تھی کہ ایک عجیب خواب نے مجھے اپنی گرفت میں لیا۔ میں نے خود کو وسیع باغ میں پایا، ایسا باغ جس میں رنگ برنگے پھول کھلے تھے، ہوائیں خوشبو سے بھری ہوئی تھی اور ایک عجیب سی روشنی ہر طرف پھیلی تھی۔ اس روشنی میں دھندلے سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہی بچہ، لیکن اب اس کی صورت بدلنے لگی۔ اس کے پھٹے پرانے کپڑوں کی جگہ شاہانہ لباس تھا، سفید روشنی سنہری دھاریوں والا، قیمتی جس پر نگینے جلملاتے تھے لباس تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی، لیکن اب اس میں جلال بھی شامل تھا۔ سر پر تاج جیسی کوئی روشنی کا حالہ تھا۔ اس کا چہرہ اور اس کا وجود جوان ہونے لگا مگر پرجلال تھا، جیسے کوئی شہزادہ جو دنیا کی سلطنتوں کا مالک ہو۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آیا، میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ تب اس نے ایک نرم مگر گونجدار آواز میں کہا، تم نے مجھے اس دن کھانا دیا تھا جب میں بھوکا تھا، تم نے اپنی بھوک قربان کر کے مجھے سیراب کیا تھا، اب میں تمہارا محافظ ہوں، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تیری دعائیں سنی جا سکتی ہیں۔ میرے آنسو بہنے لگے، میرے ہاتھ خود بخود دعا کے لیے اٹھ گئے۔ میں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ اس شاہانہ وجود نے آگے بڑھ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ ایک گرم محفوظ کرنے والی روشنی میرے پورے وجود میں اترنے لگی۔ ایسے لگا جیسے ساری دنیا کی مایوسیاں، ساری محرومیاں، ساری بے بسی اسی لمس میں پگھل کر ختم ہو رہی ہو۔ پھر وہ آسمان کی طرف اٹھا اور دھیرے دھیرے روشنی میں غائب ہو گیا۔ چھوڑ گیا دل میں ایک ایسا سکون، ایک ایسی طاقت جس کا بیان ممکن نہیں تھا۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا مگر میرا دل روشنی سے بھر گیا۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا، وہ پرسکون نیند میں تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور روتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ یا اللہ، تو نے میرے حال پر رحم فرمایا، مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکریہ ادا کرتی رہوں ہمیشہ۔ اس خواب کے بعد جیسے کائنات کی ہوائیں بدل گئی تھی۔ گھر کی دیواروں میں جو ٹوٹ پھوٹ کی مایوسی چھپی تھی، جیسے وہ خود بخود سمٹنے لگی تھی۔ اماں کی صحت میں روز بروز ایسی معجزاتی بہتری آنے لگی کہ کبھی کبھی تو خود اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا تھا۔ وہ جو پہلے معمولی بات پر تھک جاتی، اب 2-2 گھنٹے بغیر سہارے کے کام کرتی۔ ان کے چہرے پر تازہ سرخی لوٹ آئی، جیسے برسوں بعد زندگی نے دوبارہ ان کی طرف مسکرا کر دیکھا ہو۔ پہلے جو کھانسی کی شدت سے ساری رات کروٹیں بدلتی، اب رات کو سکون سے سوتی۔ ان کی ہنسی جو شاید میں نے بچپن میں سنی تھی، اب پھر گونجنے لگی۔ میں ہر صبح جاگتی تو اماں کو قرآن کی تلاوت کرتے سنتی۔ ان کی آواز میں عجیب سا اطمینان، نورانیت آ گئی تھی،
جیسے اللہ نے خود ان کے دل میں صبر اور شکر کا خزانہ بھر دیا ہو۔ گھر میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی کسی معجزے کی طرح آنے لگیں۔ پہلے جو گھر کے مرکزی دروازہ ٹوٹ چکا تھا، اچانک محلے کی ایک چچا نے پیشکش کی کہ بیٹی، اگر کہو تو اسے مرمت کر دو، مجھے بیکار وقت میں نیکی کرنے کا موقع دو۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ ان چچا نے کبھی زندگی میں مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی۔ 2 دن کے اندر ہمارا پرانا دروازہ جیسے نیا ہو گیا۔ اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ایک زمانے سے بگڑی ہوئی تھی، دروازے کا زنگ آلود کنڈا، پانی کا ٹپکتا نلکا، بجلی کے جھومتے ہوئے بلب، سب کچھ جیسے کسی غیر مرئی ہاتھ نے ٹھیک کر دیا، اور سب کچھ گھر میں ایک عطر کی مدھم سی روشنی سی بسی رہنے لگی، جسے میں نے کبھی خریدا ہی نہیں تھا، جو ہر نماز کے بعد تیز ہو جاتی، جیسے کسی نے دعاؤں کے موتی ہمارے آنگن میں بکھیر دیا ہوں۔ بعض اوقات میں خود کو چٹکی بجا کر کاٹتی کہ کیا یہ سب سچ ہے؟ کیا واقعی میری زندگی میں خوشیوں کی ہلکی بارش ہو رہی ہے؟ کیا اللہ نے میرے ایک چھوٹے سے عمل، ایک بھوکے بچے کو کھانا کھلانے کے بدلے میرے نصیب میں یہ سکون لکھ دیا ہے؟ محلے کی عورتیں اب اور بھی حیران ہو گئی۔ دیکھا، کچھ نہ کچھ راز تو ہے۔ اللہ والے لوگوں کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، کوئی اللہ کا بندہ ان پر مہربان ہوا ہے۔ میں سنتی مسکراتی اور دل میں کہتی، ہاں، اللہ کا بندہ مہربان ہوا ہے، اور وہ بندہ شاید وہی بھوکا بچہ تھا جسے میں نے اپنے حصے کا آخری نوالہ دیا تھا۔ یہ معجزاتی تبدیلیاں محض ظاہری نہیں تھی، میرے دل میں جیسے نیا چراغ جل گیا۔ اب میں ہر چھوٹی سی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتی۔ میں جان گئی تھی کہ دعاؤں کا اثر صرف لفظوں میں نہیں ہوتا، دل کی سچائی، نیت کی صفائی اور نیکی کے چھوٹے چھوٹے عمل کبھی کبھار پوری زندگی بدل سکتے ہیں۔ کچھ وقت گزرا تو جیسے عوام میں تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ وہی بھائی جو کبھی ماں اور بہن کو بوجھ سمجھتے تھے، اب آتے جاتے اماں کو دیکھتے تو ان کے چہرے کی تازگی، ان کی ہنستی مسکراتی آنکھیں ان کے پرسکون انداز پر ٹھٹک جاتے۔ ان کے اندر کوئی انجانی خلش جاگنے لگی تھی، کوئی انکہی شرمندگی ان کے قدموں میں لپٹنے لگی تھی۔ آفاق جو ہمیشہ کڑوے لہجے میں بات کرتا، ایک دن دروازے کے پاس کھڑا بڑی دیر تک اماں کو تکتا رہا۔ اماں اپنے کمرے میں بیٹھی تسبیح کے دانے پھیر رہی تھی، چہرے پر عجیب سے سکون کی روشنی تھی۔ آفاق کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئی۔ شاید برسوں بعد اس نے پہلی بار ماں کے ماتھے پر وہ محبت دیکھی جو بچپن میں تھپکیوں کے ساتھ ملی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ کئی بار الگ تر کیا مگر زبان ساتھ نہ دے سکی۔ آخر خاموشی سے لوٹ گیا، مگر اس ساری رات بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ اسے اپنی بیویوں کی وہ باتیں یاد آتی جب وہ کہتی، تمہاری ماں اور بہن تو ہم پر بوجھ ہیں، نکالو انہیں گھر سے، اور گھر بیچ کر کوئی روزگار کا ذریعہ بناؤ، یتیم خانے بھلا کس لیے کھولیں؟ اور وہ خاموشی سے سن کر رہ جاتا، نہ حامی بھرتا نہ انکار کرتا، مگر دل میں یہی بات کہیں جڑ پکڑ گئی تھی۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ جس ماں نے اسے اپنے جسم کی ہڈیاں تک پگھلا کر بڑا کیا، جس بہن نے اپنی خوشیوں کو قربان کر کے اس کی راحتوں کا بندوبست کیا، ان کو اس نے کیسے بے دردی سے نظر انداز کیا۔ فائق کی حالت بھی مختلف نہیں تھی۔ جب وہ شام کو دکان سے واپس آتا تو اماں کی دعاؤں کی ٹھنڈی ہوا جیسے اس کی روح کو چھو کر گزر جاتی تھی۔ ایک دن جب اس نے دیکھا کہ اماں ایک چھوٹے سے برتن میں جو تھوڑا سا سالن تھا اسے دعائیں دیتے ہوئے بہن کے ساتھ بانٹتی جا رہی تھی، نہ کوئی شکایت نہ مایوسی، صرف شکر اور محبت، فائق کا تو دل بھر آیا۔ اسے یاد آیا کہ جب وہ بیمار ہوتا تھا تو اماں کیسے راتوں کو جاگ کر اس کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھتی تھی، اسے گود میں لے کر جھلاتی تھی، اور اپنی نیند، اپنی راحت سب کچھ قربان کر دیتی تھی۔ اب وہ سوچتا تھا، کیا یہ وہی ماں ہے جسے میں نے ٹھکرا دیا؟ کیا یہ وہی بہن ہے جس کی ساری خواہشوں کو میں نے روند ڈالا؟ ایک دن جب گھر میں اماں کی دعاؤں سے چھوٹی چھوٹی خوشیاں جھلکنے لگیں، محلے کی عورتیں آ کر اماں سے حیرت سے کہنے لگی، ماشاء اللہ، تمہاری ماں تو جیسے جوان ہو گئی ہے، بیٹی تمہاری قسمت جاگ گئی ہے۔ یہ سب سن کر آفاق اور فائق کا دل اندر ہی اندر مچل گیا۔ انہیں احساس ہوا کہ قسمت دراصل تو خدمت میں چھپی ہے، دعائیں لینے میں چھپی ہے، نہ کہ مال و دولت اکٹھا کرنے میں۔ پھر ایک دن مغرب کی نماز پڑھ کر اماں تسبیح کر رہی تھی اور چپ چاپ صفائی کر رہی تھی کہ فائق اور آفاق دونوں آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہوئے ہمارے گھر کے اندر آ گئے۔ ان کے چہرے پر ایسی سنجیدگی اور افسردگی تھی جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ اٹھا رکھا ہو۔ آفاق نے پہلو بدلا، نظر چرا کر بولا، اماں ہم سے بہت غلطیاں ہو گئی ہیں۔ آواز بھر آئی ہوئی تھی جیسے برسوں کا گناہ آج زبان پر آیا ہو۔ فائق بھی قریب آیا،
زمین کو گھورتے ہوئے کہنے لگا، اماں معاف کر دو ہمیں، ہم سے نادانی میں بہت ظلم ہو گیا۔ آپ کے بغیر تو یہ گھر، یہ دنیا سب سنسان لگتا ہے۔ اماں نے تو حیرت سے ان کی طرف دیکھا، پھر تسبیح کے دانے روک کر ہاتھ اٹھا دیے۔ ان کے لبوں سے نکلی ایک ہی صدا، اللہ تم دونوں کو ہدایت دے، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے بیٹوں۔ پھر اماں نے ان دونوں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں نے وہ منظر دیکھا تو میرا دل پھٹنے کو آیا، آنسو خاموشی سے میری پلکوں پر ٹک گئے۔ میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ آخرکار وہ دن بھی آیا جب محبت جیت گئی، نفرت ہار گئی۔ دن مہینوں میں اور مہینے سال میں ڈھلنے لگے۔ زندگی نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا تھا۔ ماں کی صحت میں معجزاتی بہتری آ چکی تھی، بھائیوں کی آنکھوں سے غفلت کے پردے اب ہٹ چکے تھے، اور اب وقت تھا کہ میں بھی اپنی قسمت کی ڈور کو اپنے ہاتھوں میں تھام لوں۔ ایک دن محلے کی ایک خالہ جو خود کپڑوں کی سلائی کا کام کرتی تھی، مجھ سے کہنے لگی، بیٹی تمہارے ہاتھوں میں بہت صفائی ہے، آؤ میرے ساتھ کام کرو، مجھے ایک ٹیلر کی سخت ضرورت ہے۔ ان دنوں میرے کام میں بہت زیادتی ہے اور میں اکیلے یہ سارا کام نہیں دیکھ پا رہی۔ مجھے ایک ہنرمند کی ضرورت ہے، اور تم سے بہتر ہنرمند یہاں کون اور ہو سکتا ہے بھلا؟ تمہاری سلائی تو بہت صاف ہے، تم کچھ کما بھی لوگی۔ میرے لیے تو یہ کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ زندگی بھر دوسروں کے رحم و کرم پر جینے کے بعد اب اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کا احساس ایسا تھا جیسے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا گرم صحرا میں چھاؤں بن کر آ گیا ہو۔ میں نے اللہ کا نام لے کر کام کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو تھوڑا سا ڈر تھا، کیونکہ پہلے میں اماں کی رہنمائی میں کام کرتی تھی اور ہر بات اماں سے ہی پوچھا کرتی تھی۔ اب خود سے کرنا شروع ہو گئی تھی، مگر جیسے جیسے میری انگلیاں سوئی دھاگے پر چلنے لگیں، میری ہمت، میرا یقین، میری خوشی بڑھنے لگی۔ شروع میں چھوٹے موٹے آرڈر ملے، کسی کا بلاؤز، کسی کی شلوار، کسی کا بچہ پارٹی کا فراق، اور ہر کپڑے میں میں اپنی دعا، اپنی محنت اور اپنی عزت کی خوشبو بکھیر دیتی۔ جو بھی میرا کام دیکھتا، تعریف کرتا، دعائیں دیتا۔ رفتہ رفتہ میری شہرت پھیلنے لگ گئی تھی۔ اب تو محلے کے باہر سے بھی لوگ کپڑے سلوانے آنے لگے تھے۔ خالہ نے خوش ہو کر کہا، بیٹی تمہاری قسمت میں اللہ نے کشادگی لکھ دی ہے۔ پھر وہ دن آیا جب خالہ نے مجھے خود سے کہا، بیٹی اب تم خود اپنا کام سنبھالو، ایک چھوٹی سی دکان کر لو یا گھر میں ایک الگ کمرہ بنا لو، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ میرا دل کانپ گیا تھا، کیا واقعی میں اتنی بڑی ذمہ داری اٹھا سکتی ہوں؟ مگر دل کے کسی کونے میں ایک ننھی سی آواز آئی، جس رب نے اب تک سنبھالا ہے آگے بھی سنبھالے گا۔ اماں نے اپنی محبت بھری دعائیں دیتے ہوئے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ بھائیوں نے بھی اب ہمت بندھائی تھی۔ فائق نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ بہن دکان کا کرایہ میں دوں گا جب تک تم مکمل سنبھال نہ لو۔ یوں میں نے ایک چھوٹے سے کرائے کے کمرے میں سلائی مشین رکھ دی، دیواروں پر خود اپنے ہاتھوں سے پردے لگائے، کونے میں ایک میز رکھی جس پر آرڈر لکھنے کی کاپی اور دعاؤں بھرا پانی رکھا۔ وہ کمرہ میری محنت، میری دعا اور میری خود مختاری کا قلعہ بن گیا تھا۔ جلدی اللہ نے مزید کرم فرمایا۔ میرے ساتھ کام کرنے کے لیے ایک اور درزی بہن بھی آ گئی، جو کہ بہت زیادہ محنتی تھی، ہنرمند بھی تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ بہت دیانتدار تھی۔ اب ہم دونوں نے مل کر سلائی کا کام بڑھایا۔ اب صرف محلے کی خواتین نہیں بلکہ دوسری بستیوں سے بھی لوگ آنے لگے۔ کبھی کبھی تو اتنا رش ہوتا کہ رات گئے تک مشینوں کی کٹر پٹر سنائی دیتی، لیکن اس تھکن میں بھی ایک میٹھی سی خوشبو ہوتی، اپنی محنت کی خوشبو، اپنی عزت کی مہک۔ گھر میں بھی خوشحالی آنے لگی۔ اماں کے علاج کا مکمل انتظام ہو گیا۔ گھر کے ٹوٹے پھوٹے دروازے، چھت کی لیک ہوتی سیلنگ، سب کچھ ایک ایک کر کے مرمت ہونے لگا۔ میں نے اماں کے لیے نیا پلنگ خریدا، اپنے لیے 2 جوڑے نئے کپڑوں کے لیے دل کھولا۔ وہ خوشی جو کبھی کسی سے مانگ کر نہیں ہوئی بلکہ اپنے ہاتھوں سے کمائی ہو، وہ خوشی دل کو ایسا سکون دیتی ہے جیسے ٹھنڈی بارش کی بوندیں سوکھے دل پر برسنے لگیں۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ میں اب بھی ہر جمعرات کو اسی مزار پر جاتی تھی۔ اب میں ہاتھ پھیلا کر مانگنے نہیں جاتی تھی بلکہ ہاتھ اٹھا کر شکر بجا لاتی تھی۔
اب میری آنکھوں میں خواہش کی نمی نہیں، شکرانے کا نور ہوتا تھا۔ میں جب بھی مزار پر جاتی اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا کھانے کا تھیلا لے جاتی، یتیم بچوں میں بانٹتی اور دل سے دعا کرتی، یا اللہ، جس طرح تو نے اندھیروں میں روشنی کی کرن عطا کی، اسی طرح ہر بھٹکے ہوئے کو، ہر مایوس دل کو اپنی رحمت سے نواز دے۔ میری زندگی، میرا سفر، میری محنت، سب کچھ ایک انکہی سی دعا میں ڈھل گیا تھا۔ اور ہاں، اب بھی ہر جمعرات میں اسی مزار پر جاتی ہوں، دعا اور شکرانے کے لیے۔